ایک سنہرا جنگل ہے جہاں نیند کی پریاں بستی ہیں۔ سنہرے جنگل کے بیچ میں کیف و مستی کی جھیل ہے جس کے ساحل پر ہیروں کا ڈھیر ہے۔ نیند کی پریاں صبح اٹھ کر وہ ہیرے ایک ایک کر کے جھیل میں پھینکتی ہیں۔ پانی میں خوابی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ خواب نگر کا بازار سجا ہوا تھا اور رنگا رنگ خوابوں کی خرید و فروخت جاری تھی۔ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے پاس ایک انوکھا خواب تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ خواب مہنگے داموں میں فروخت ہوگا۔ میرے پاس ایک قیمتی خواب ہے، اس نے تیز سرگوشی میں ایک دکاندار سے کہا۔ دکاندار نے مڑ کر اسے سرتا پیل دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا اور حلیے سے غریب دکھتا تھا۔ دکاندار جانتا تھا کہ خواب فروخت کرنے کے لیے آنے والے اکثر غریب ہوتے تھے۔ دکاندار بولا، اچھا تم پہلے اپنا خواب بیان کرو، اس کے بعد میں قیمت لگاؤں گا۔ ایک سنہرا جنگل ہے جہاں نیند کی پریاں بستی ہیں۔ نوجوان خواب آلود لہجے میں بولنے لگا تو دکاندار کی آنکھیں بھوجل ہونے لگیں۔ شاید اس پر خمار طاری ہو رہا تھا۔ اس نے خواب مزید بیان کیا، سنہرے جنگل کے بیچ میں کیف و مستی کی جھیل ہے جس کے ساحل پر ہیروں کا ڈھیر ہے۔ صبح نیند کی پریاں اٹھ کر ایک ایک کر کے سارے ہیرے جھیل میں پھینکتی ہیں۔ پانی میں خوابی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور شام ہوتے ہی جنگل سو جاتا ہے۔ دکاندار سنتا رہا اور نوجوان لوری سناتا رہا۔ جب اس کا خواب ختم ہو گیا تو دکاندار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا خواب اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں اس کا خواب خرید لیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو دکاندار بولا، وعدہ کرو تم جب بھی کوئی خواب بیچنا چاہو گے تو وہ خواب پہلے میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ انوکھے خواب لے کر آتا اور مہنگے داموں بیچ دیتا۔ ایک دن دکاندار نے اس سے کہا، تمہیں یہ خواب کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میری آنکھوں میں خواب سجے ہوتے ہیں۔ ایک آدھا خواب اپنے لیے بھی بچا کے رکھو، برے وقتوں میں کام آئے گا۔ دکاندار نے اسے نصیحت کی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ خوابوں کا سب سے بڑا بیوپاری بن گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کیا جس کے بیچوں بیچ اس نے ایک مصنوعی جھیل بنائی تھی۔ صبح سویرے اس کے ملازم جھیل کے کنارے ہیروں کا ڈھیر لگا دیتے اور وہ دن بھر ساکن پانی میں ہیرے پھینکتا۔ جھیل کا ارتعاش اس پر خمار طاری کر دیتا اور شام ہوتے ہی وہ جھیل کے کنارے سو جاتا۔ ایک صبح جب وہ اٹھا تو یہ محسوس کر کے دہل گیا کہ اس کی آنکھیں ویران تھیں، ان میں کوئی خواب نہیں چھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے محل پر نظر دوڑائی تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اپنے سارے خواب بیچ چکا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر خواب نہیں تھے۔